one of the Ansarullah members asked Hazur Anwar about how they can do tabligh to those people who have no interest in religion. ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آن وسلم کو فرمایا کہ تم تبلیغ کرو. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم اپنے کام کیے جائیں. حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج. جس کی فطرت نیک ہے آئے گا وہ انجام کر. نیک فطرت لوگ آتے ہیں, ہر ایک تو مانتا بھی نہیں ہے. آدم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, تو کیا کہا تھا, ایک باتیں بتاؤ. شیطان نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے یا بات ماننے سے یا فرمانبرداری کرنے سے آدم کی. تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے مہلت دے, کہ تم مجھے کہتا ہے آدم کی میں اطاعت کروں, مجھے اجازت دے میں اپنی طرف ہی لوگوں کو لے کے آؤں. شیطان نے کہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے آدم کو پیدا کر دیا اب سارے آدم کے پاس ہی جائیں گے اور کوئی تمہاری طرف نہیں آئے گا. اللہ میاں نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے, ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہے لوگوں کو بہکاؤ, اپنی طرف لے کے آؤ شیطان. اور پھر شیطان نے یہ چیلنج دیا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ مجھے فالو کرے گی, آدم کو یا نیک باتوں کو فالو نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کریں گے, تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی میں جہنم سے بھر دوں گا. یہی قرآن کریم میں سارا کچھ لکھا ہے نا واقعات. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بد لوگ ہیں, شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں, نہ ماننے والے لوگ ہیں, وہ زیادہ ہوں گے, زیادہ رہیں گے, یا اتنی تعداد میں رہیں گے کہ متاثر کر سکیں لوگوں کو. ہاں ایک وقت آتا ہے ایسا بھی کہ جب نیک فطرت لوگ ایک علاقے میں ایک جگہ پہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان پہ اللہ تعالیٰ فضل بھی فرماتا رہتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح ہو جائے گا ہر جگہ, کہ صرف نیک ہی نیک لوگ ہوں گے, ہم سامنے جہاں بے شک فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اکثریت جو ہے وہ قبول کر لے گی. تو اس کا مطلب یہی کہ بہت سارے علاقوں میں بہت بڑی اکثریت قبول کر لے گی. یہ نہیں فرمایا کہ ساری دنیا قبول کر لے گی مجھے, ٹھیک ہے. اسلام کا یہ دعویٰ ہی نہیں. اگر دعویٰ یہی ہوتا تو کافروں کے متعلق قرآن کریم میں حکم کیوں ہوتے؟ ادھر صراط المستقیم پہ چلنے کے حکم ہوتے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا گیا, وہ کہنے کی ضرورت کیا تھی جب مغضوب علیہ اور گمراہ لوگ ضالین جو ہیں وہ بھی نہ ہوتے, لوگوں کو پتہ کس طرح لگتا. اس کا مطلب کہ ہمیشہ ہر وقت یہ لوگ رہیں گے. لیکن ہمارا کام ہے تبلیغ کرتے رہنا, اور اگر کوئی دلچسپی لیتا ہے تبلیغ میں تو الحمدللہ. اور اگر آپ کا کوئی بہت خاص دوست ہے اس کو سمجھائیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو. تو مجھے یہ چیز پسند ہے اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں, اس لیے میں تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. مانو نہ مانو تمہارا فعل ہے. یہ چیز اب بتا دیں, اگر وہ مان لے گا الحمدللہ, نہیں تو کوئی دوسرا لے لیں. بعض کھڑے ہوتے ہیں ان کو آپ کو ضائع کرتے جائیں, نہیں میں نے اس کو منوا کے چھوڑنا, نہیں منوا سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن شریف میں آن وسلم کو فرمایا کہ آپ تبلیغ کریں جو آپ کو نازل کی گئی تعلیم. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, اس کے لیے دعا کرتے رہیں. فطرت نیک ہوگی تو قبول کر لے گا, ٹھیک ہے. ہم نے اپنا کام نہیں چھوڑنا, ہمارا کام یہی کہ بلاتے چلا جانا. آدم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا تم نے اپنا کام نیکیوں کی تلقین کرتے رہنا ہے. شیطان کو کہا تمہارا کام ٹھیک ہے, تمہیں اجازت دیتا ہوں, تم اپنی برائیوں کی طرف بلاتے رہو. دونوں کو کھلی چھٹی دے دی. کہیں نہیں کہا میں شیطان باندھ دوں گا. ہاں رمضان کے دنوں میں شیطان باندھا جاتا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہوتے ہیں ان کا شیطان, کیونکہ نفس امارہ جو ہے وہ بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے, اس لیے لفظ لمامہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور اس میں پھر ملامت بھی ہوتی ہے رمضان میں زیادہ. اور پھر شیطان کو باندھ کے اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دیتا ہے اگر نیت نیک ہو تو. لیکن نیت نیک نہیں ہے تو بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں جن کے شیطان کھلے رہتے ہیں. سارے کو شیطان تو نہیں بند ہو جاتے رمضان میں, ٹھیک ہے. تو یہ تو نیت پہ منحصر ہے اور ارادے پہ منحصر ہے, ٹھیک ہے. ارادہ ہوگا نیت ہوگی تو ٹھیک, نہیں ارادہ ہوگا نہیں نیت ہوگی تو ختم, ٹھیک. آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا. بلغ ما ارسل الیک.
تبلیغ کرو جو اتارا گیا تم پہ. ٹھیک, جو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے.